خیال باطل خیال ہے، یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی، یہ خیال بالکل باطل خیال ہے، یہ خیال بالکل باطل ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہو نہیں سکتی۔ جتنے اہل باطل ہیں وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اہل دنیا ہم جانتے ہیں، تم مولوی علماء کیا جانو، بیماریوں کا دفاع کیسے ہوتا ہے، ڈاکٹر جانتے ہیں۔ نہیں، صرف اس ڈاکٹر کی رائے قابل قبول ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر خود متقی ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور عمل کا شوقین اور پابند ہو۔ وہ بھی ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جس سے عمل ضائع ہو تو اس پر بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ جائے کہ کوئی فاسق فاجر آدمی یہ کہے کہ مسجدوں کو بند کر دینا چاہیے اور مسجدوں کو تالے لگا دینے چاہیے، کیسی بیماری بڑھے گی، اس خیال کو دل سے نکال دو، تو اللہ پر بھروسہ کرو نا۔ ہائے قرآن تو پڑھتے نہیں، جو اللہ پر بھروسہ کریں اخبار پڑھتے ہیں بیچارے، اخبار پڑھتے ہیں، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں عمل سے بھاگنے لگتے ہیں، کہیں کی خبر سنتے ہیں تو پوری طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کوئی بھی وبا یا کوئی بھی مرض یا کوئی بھی مصیبت صرف اسے لاتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے۔ اس وہم میں اور خوف میں شیطان نے ڈال دیا ہے اور بس یہ سوچ کر بیچارے کہ یہ قانون یہ ہے اور جو ہے احتیاط یہ ہے کہ نہیں، عمل اور عمل کی جگہ کو چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، احتیاط تدابیر اختیار کرنا ایک سنت ہے اور وہ اس سنت کا انکار کرنا، اس کو توکل کے خلاف سمجھنا، یہ کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ تو عقیدے کی بھی خرابی ہے، یقین کی بھی خرابی ہے۔ یہ وقت ہے امت کو توبہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف لانے کا، بجائے اس کے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ بھئی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں اور اللہ پر بھروسہ کرو نا۔ کہ ایک تو مسجدوں کا آباد کرو، دوسرا کام یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو اس سے زیادہ بیان کرو، ورنہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے والوں کی چالیں اور ان کی اسکیمیں وہ مسلمان کو بیماری سے بچانے کے بہانے گزر جائے گی بیماری، لیکن تمہارے معاشرے کے آداب، تمہارے ساتھ بیٹھنا، ایک پلیٹ میں کھانا، اس کا اثر مدتوں کیا شاید کبھی ختم نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ ایسا نہ ہو جب بھی ملیں گے بیماری واپس آ جائے گی۔ وہ تو مسلمانوں کی درمیان تفریق پیدا کرنے، ان کے درمیان کی محبتیں ختم کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا ہے، جی ہاں، ایسا نہیں ہے، پروگرام بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سے الگ کرنے اور انہیں غیروں کی طرح چھوت بنانے کے لیے یہ بہانہ اچھا ہے، ہاں ٹھیک ہے، جس کو بیماری یقینی ہو چکی ہے، نظر آ گئی ہے، اس سے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت یہ بھی ہے، لیکن مسلمان سے نہ ملے، یہ جہالت ہے۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، یہ موقع ہے کہ تدبیر اور علاج اور حفاظت اور احتیاط کے نام سے موقع اچھا ہے انہیں عمل سے ہٹانے کا، اس لیے کہ ہمیشہ کا معمول ہے شیطان کا کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو شیاطین ایسے حوادث کے موقع پر حادثے سے پریشان لوگوں سے ایسے کام کرا دیتے ہیں جس سے اجر ضائع ہو جائے اور مصیبت بڑھ جائے۔ شیاطین کا خاص طور پر معمول ہے یہ کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے تو ان سے ایسا کام کرا دو جس سے ان کا اجر تو ضائع ہو جائے اور مصیبت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ وقت مسجدوں کو آباد کرنے اور امت کو توبہ کی طرف لانے، تو میں نے عرض کیا کہ اپنی دعاؤں میں قبولیت پیدا کرنے کا وقت ہے یہ ان باطل تدابیر پر کان دھرنے کا وقت نہیں ہے، اور ایک وہم بیٹھ گیا ہے اور ایک خوف شیطان نے دل میں بٹھا دیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ طرف ہمارا مذہبی طبقہ ہے جن میں اچھے خاصے لوگ وہ ہیں
میں علماء کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ہمارا اس زمانے کا دیندار کہنے والا طبقہ اور معاشرے کی اصلاح اور دین کی محنت کرنے والے ہمارے بہت پیارے اور عزیز ساتھی، وہ بھی ہماری ملت کا بہت قیمتی حصہ ہے۔ یقین مانیے اگر وہ گلی گلی گشت کر کر کے دروازے پر دستک دے کر اتنی محنت نہ کرتے تو آج ہمارے ملک میں ایمان و اسلام اس طرح نظر نہ آ رہا ہوتا۔ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ کسی بھی جماعت کے نام سے جانے جاتے ہوں، ان کا مرکز شمالی ہندوستان میں ہو یا جنوبی ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ بھی ہمارا بہت قیمتی حصہ ہے ملت کا۔ ہاں، یہ موقع ایسا آیا کہ اب ان کو بھی انشاءاللہ محسوس ہوگا، اور خدا کرے کہ محسوس ہو۔ ہماری دلی دعا ہے، محبت بھری دعا ہے، عاجزانہ دعا ہے، مخلصانہ تمنا ہے کہ وہ ذرا سا یہ محسوس کریں کہ کہیں ان سے بھی اسلام کے اس جامع فہم میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی، اور کہیں ان کی وجہ سے جو اسلام کی سمجھ امت کے اچھے خاصے طبقے میں پھیلی اور پھیل رہی ہے، اس میں کسی ایک پہلو کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ جس طرح وہ اللہ پر یقین، اللہ کی قدرت کو سمجھاتے ہیں اور ایمان کی اور نیک اعمال کی تاثیر کو سمجھاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا اپنا ارادہ ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن سننے والوں کو ان کے انداز تفہیم سے کچھ ایسا لگتا ہو کہ جیسے ہم کو اسباب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس اللہ کے یقین پر یقین کرنا چاہیے، ہمیں تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ہمیں تو بالکل کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے، نہ حکومت کی نہ ڈاکٹروں کی۔ یہ موقع ایسا آیا ہے، میں بہت محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ موقع ایسا ہے کہ ایسے تمام حضرات، وہ چاہے رہبروں کی صف میں شامل ہوں، چاہے رہبروں کی تابعداری کرنے والے لاکھوں کروڑوں بھائیوں اور بہنوں کی شکل میں پورے ملک میں اور عالم میں پھیلے ہوئے ہوں، میں ان کی سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع آیا ہے کہ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ ہم سے اللہ اور رسول کی منشا کے سمجھنے میں، اسلام کی تعلیمات کے سمجھنے میں اور اس کے ایک پہلو کے سمجھنے میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اور شاید اچھی خاصی کوتاہی ہوئی، اور اس کا ایک فطری سا نتیجہ اس وقت نکل رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا عمرو بن عاص اپنی امت کو ہدایت دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وبائی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہو، الگ الگ ہو جاؤ۔ کتنا سائنٹیفک دین و شریعت ہے اسلام، قربان جائیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو۔ میں پورے بھروسے کے ساتھ تفرقو کا ترجمہ کر رہا ہوں، الگ الگ ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اگر آئسولیشن نہیں کر سکتے، الگ الگ نہیں ہو سکتے، تو پہاڑوں پہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ گھنی آبادی میں وبائیں پھیلتی ہیں، اور جو پہاڑ پہ چلے جاؤ، دور دور بکھرے ہوئے رہو، خیمے لگا لو، پہاڑ پہ رہو، تو وہاں کی کھلی فضا میں سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جراثیم مؤثر نہیں رہ جاتے۔ اور آج کل بھی ہم لوگ برابر سن رہے ہیں کہ کمرے میں بند تو رہیے مگر کھڑکی اور دروازے کھلے رکھیے، کھلی ہوا آنے دیجیے۔ قربان جائیں اس نبی امی، رحمت دو عالم، آقا نامدار، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رہنمائی پر، جو کس قدر ریشنل، کس قدر لاجیکل، کس قدر سائنٹیفک بھی تھی۔ جو ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں دوسرے مذاہب کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، اور میں نہیں اس وقت اس کو چھیڑتا۔ میں گفتگو کو مرکوز رکھنا چاہتا ہوں، اصل فوکس رکھنا چاہتا ہوں اصل موضوع پر،
جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، ان میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، اسلام کے بارے میں تو یہ بات ایبسلیوٹلی غلط ہے. لیٹ می سے ود کلیئرسٹ آف دی ورڈس، بالکل صاف لفظوں میں، یہ اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی گفتگو کروں. اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فطری اصولوں اور سائنٹیفک اصولوں پر مبنی نہ ہو، اور یہ بھی اسلام کے قیامت تک کی ایک رہنمائی کے ہونے پر قطعی دلیل ہے. یہ کہنا کہ وبا کے دوران الگ الگ ہو جاؤ، ایک ساتھ مت رہو، یہی تو ہے سوشل ڈسٹینسنگ، اور اس کی رہنمائی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو تربیت یافتہ تھے اور فطری حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت اس لیے ان لوگوں کے اندر سب سے زیادہ پیدا ہوئی تھی کہ ان کے معلم و رہبر ایک ایسی شخصیت تھی جس سے بڑھ کر اس کائنات کی اصل حقیقت کو اور رازوں کو اللہ کی توفیق سے جاننے والا اس آسمان کے نیچے نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی پیدا ہوگا، سیدی محمد الرسول اللہ، لاکھوں درود و سلام ہوں ان پر. کیا مثالیں دے کر سمجھایا ہے، کہا ہے یہ وبا آگ کی طرح ہوتی ہے، قریب رہو گے تو جل جاؤ گے، اسے دور ہٹو. پھر میرے دوستو اس موقع پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کا حکم جلاتا ہے. انہوں نے نہیں کہا اس موقع پر کہ چھری کاٹتی ہوتی تو اسماعیل کی گردن کٹ جاتی علیہ الصلاۃ والسلام. کس موقع پر کس بات پر زور دینا چاہیے، کس پہلو پر زور دینا چاہیے، اس کو سمجھیے. تو میں وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اعتبار سے ایک تحفہ ہے. ہمارے وہ لوگ جو اس سائنٹیفک اسباب کو زیادہ جانتے ہیں وہ بھی اپنے علم کو مکمل کر لیں، اور وہ بھی دعاؤں کی تاثیر کو بہتر طریقے پر سمجھ لیں. رکوع اور سجدے، استغفار و توبہ، صدقہ، خیرات، کسی غریب کی مدد کر دینا، یہ وباؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ اس پہلو کو اپنی سمجھ وہ مضبوط کر لے. اور میں اگر ان میں سے کوئی بھی اس کا محتاج نہیں ہے تو میں یہ الفاظ واپس لے لوں گا. ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں، میں سب کے بارے میں تو یہ کہنا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، لیکن میں ملت کے شیرازے کو جمع کرنا چاہتا ہوں. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تم ملت کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، توڑنے کے لیے نہیں آئے. اور طبقہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جو دیندار طبقہ ہے، جس کے دم سے مسجدیں آباد ہیں، اللہ ان سب کو آداب و شاداب رکھے. ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اسلام کی فہم کو ذرا اور مکمل کریں، اور وہ تبھی حاصل ہوگی جب آپ بہت ہی صحیح فہم رکھنے والے مستند علماء کی صحبتیں اختیار کریں، ان کے قرآن و حدیث کے درس کے حلقوں میں طالب محتاج بن کر بیٹھیں گے، ان کی قدر کریں گے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. کتابوں کے مطالعے کے بغیر اسلام کی فہم اور زندگی کا سلیقہ حاصل ہو جائے، اس امکان کو تسلیم کرنا اس دور میں میرے لیے بہت مشکل ہے. آپ کسی مخصوص حلقے کے بیانات سنتے ہیں تو اس میں اسی رخ کی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہاں مقصد ہوتا ہے ان بیانات کا، یا کم سے کم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر دین کی صحیح فہم حاصل کرنے کا شوق آ جائے. وہاں یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جانا چاہیے کہ بس یہیں سے سب کا آپ کو مکمل دین ملے گا. میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں پچھلے 40-50 سال میں
کہ دین کی محنت الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے. دین کی محنت کا مقصد ہوتا ہے دین کو سیکھنے اور عمل کرنے کی طلب کا پیدا ہو جانا. پورا دین کی محنت کے ذریعے کبھی نہیں آ سکتا، لیکن دین کی سمجھ حاصل ہوگی علم سے، صحبت علماء سے، کتابوں کے مطالعے سے.